العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صفِ ازا بچھانے والے میرے بھائی اظہر صاحب کی صحت و سلامتی، ان کی والدہ کی صحت و سلامتی، اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کی بلندی کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے. آج کی صفِ ازا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہیں کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب. حاضرین محترم، حکم بہت سے ہیں لیکن چونکہ وقت ایسا ہے اس میں وقت کی مناسبت سے جو عرض کیا جا سکتا ہے وہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں. انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، دین ایک ہے. نبی آنے سے دین نہیں بدلتا، دین پہلے دن سے اسلام. جب فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا تب بھی دین اسلام ہی تھا. یعنی فرشتوں کا جناب آدم کو سجدہ کرنا عین اسلام تھا. اور جس نے سجدے سے انکار کیا اللہ نے اسے منافق نہیں کہا، اللہ نے اسے مشرک نہیں کہا. مالک نے اس کے متعلق بڑا واضح اعلان کیا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. تو یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے. جسے اللہ مومن کہے وہ کیسا مومن ہوگا؟ میرا اور آپ کا ایک دوسرے کو مومن کہنا کہ میں بھی مومن ہوں، میری طرف دیکھیے، آپ بھی مومن ہیں، یہ اور معیار ہے. لیکن جب اللہ کسی کو مومن کہہ دے تو پھر اس کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا.
بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ جسے مومن کہہ دے اس کے ایمان پر شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اللہ جسے کافر کہہ دے اس کے کفر پر شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ اللہ نے ابلیس کو، عزازیل کو کافر کرا، وہ جو سجدہ ہوا تھا وہ بھی عین اسلام تھا، اور جو جناب آدم زمین پر اتارے گئے تھے، توجہ ہے نا آپ کی، مجھے بہت زیادہ افراد کی اور بہت زیادہ داد کی بھی ضرورت نہیں۔ جب جناب آدم زمین پر اتارے گئے تھے، بی بی حوا اتاری گئی تھی، تو میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں، چونکہ اس پہ ملت مسلمہ تقسیم ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں ذاکر صاحب کہ جناب آدم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس شجرے کے قریب نہ جانا، تو یہ متشابہ آیت ہے، محکم نہیں، کیونکہ جب اللہ منع کر دے تو پھر منع کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ نبی سے ہوتا نہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت ختم ہو جائے تو نبوت رہتی نہیں ہے۔ جب پہلے دن یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا تو پھر لوگوں کو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے ہی دن بندے کہتے ہیں جنت سے آدم کو نکالا گیا، تو یہ نکالنا تو بعد کی بات ہے۔ اللہ تو پہلے دن ہی کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کی خلافت جنت کے لیے نہیں، زمین کے لیے ہے، کیونکہ آدم جنت میں خلیفہ نہیں، رعایا ہیں اور سردار حسنین ہیں۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ یا آئیے بسم اللہ۔ دو بھی عین اسلام تھا۔ جناب نوح کی کشتی بنی، جناب نوح آئے، اب جناب عبدالغفار پتر ہے، موبائل چھٹی جائے یہ بچ پا۔ جب جناب نوح تشریف لائے، بڑی محنت کی جناب نوح نے، تھوڑی محنت کی ہے، بولو بھائی جان نے بتا دیا، آپ تک بھی آواز پہنچ گئی۔ 900 برس یا 950 برس مسلسل تبلیغ کی، تو کتنے بندے ساتھ ملے؟ 80۔ ہو گیا مولوی جی، ہو گیا، ہوگی تو گل ہو۔ 80 بندے جناب نوح کے قائل۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، کشتی بنی۔ جب کشتی بنی تو جناب نوح نے اعلان کر دیا، صرف ان کے لیے نہیں جو ساتھ تھے، سب کے لیے یہ اعلان تھا کہ جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور جب نبیوں کے منگوائے ہوئے عذاب میں، توجہ فرمائیے، کوئی غرق ہو جائے تو پھر اس کی بخشش کے امکان نہیں ہے۔ جب نبی عذاب مانگے، عذاب آئے اور کوئی اس عذاب کا شکار ہو جائے تو پھر اس کی بخشش ممکن نہیں۔ بالکل ایسے جو علی کی تلوار سے مارا جائے، جی آپ سلامت رہیں، جو علی کی ذوالفقار سے مارا جائے اس کی بخشش کے کوئی امکان نہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک فقرہ یاد آ گیا، جناب زہیر ابن کینک، نام سنا ہوا ہے نا، شہید محسن نقوی کے مصرے بھی مجھے یاد ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں وہ ابن مظاہر ہو کے ہور جون کے مسلم، وہ ابن مظاہر ہو کے ہور جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا ہے ہر ایک دار فنا سے کہ جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، بہت اچھا اپنا سنا۔ جی میں کہتا ہوں، وہ ابن مظاہر ہو کے ہور جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا ہے ہر ایک دار فنا سے کہ جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ اچھا وہ ابن مظاہر ہو کے، ابن مظاہر کون ہے؟
جناب حبیب ابن مظاہر، اور جناب حبیب کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ پہلے جناب حبیب کا مقام سن لیں، 2 مصروں میں سنا دیتا ہوں۔ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، 2 مصرے ہیں، پہنچ جائیں تو پھر آگے بات کریں گے۔ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے۔ جی آپ سلامت رہیں یا علی یا علی۔ خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے۔ یہ وہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ چلے بات یہاں پہ آ گئی، جناب نوح کی کشتی میں جو افراد بھی بیٹھے، جناب نوح نے انہیں بٹھاتے ہوئے ان سے کچھ مانگا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، کوئی حساب نہیں، کشتی پہ بیٹھنا ہی کافی سب۔ جو بیٹھ گیا اس کے لیے نجات۔ توجہ فرمائیے۔ لیکن جو کشتی پہ بیٹھے تھے نا، ان کے نام کسی کو نہیں آتا۔ 2-4 نام تاریخ نے لکھے ہیں، باقی نام تاریخ میں موجود نہیں۔ اور کشتی پہ بیٹھے ہوئے افراد میں سے کوئی رضی اللہ بھی نہیں بنا، لیکن ایک کشتی حسین لے کے چلے تھے، اس کشتی میں جو بیٹھ گیا وہ علیہ السلام بن گیا۔ نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی اس کشتی میں جو بیٹھا ہے وہ علیہ السلام بن گیا۔ میں تعمیل حکم کر دوں، آپ نے حکم دیا تو میں ایک فکرے میں پڑھ ہی دیتا ہوں کہ حسین اس ماں کے بیٹے۔ کون ماں؟ اس پہ بھی میں 4 مصرے پڑھوں گا۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، یہ عجیب قافیہ اس کا۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ آپ جی سلامت رہیں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ اور بھائی جان یہ مصرے تو آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی، اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ نہیں آپ سلامت رہیں۔ کن کو چھپا کے سورہ کوثر، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جو دشمن بطول پہ، اچھا میں فدق پڑھتے ہوئے نہ میں ڈرتا ہوں، نہ میں ہچکچاتا ہوں، نہ میں شرماتا ہوں، کیونکہ تاریخ کا ایک باب ہے، بی بی نے مانگا ہے ملا نہیں ہے۔ یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ بی بی نے مانگا تو ہے ملا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، ایک ہی فکرے میں میں پورا فدق پڑھ جاؤں۔ جنہوں نے بی بی کو فدق نہیں دیا نا، انہوں نے بھی فدق نہ دینے کے بعد جو نماز پڑھی تھی نا، اس میں درود بطول پہ پڑھ کے بتایا تھا سچی بطول ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سلامت، آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو جناب حبیب ابن مظاہر، اچھا جناب نوح کی کشتی میں جانور بھی تھے، کچھ جانور بھی بٹھا، لیکن ان میں کوئی جانور مقدس نہیں۔ میں حسین بادشاہ کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک جانور کا نام بتاؤں جو فکرہ بڑا عجیب ہے اور مجمع بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حسین کی کشتی میں ایک جانور ہے جو معیار انسانیت ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمایا۔ ایک جانور ہے
جو معیار انسانیت ہے. توجہ فرمائیے گا. میں یہ سیدزادے ہیں، ملک صاحبان ہیں، ادھر سید ہیں، مجالس ہوتی رہتی ہے مہلووال میں، اپنی چار دیواری میں مجلس کروائیں. گلی گلی زلجنا نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے، اسے روکنے والے بھی ہیں. میں یہ پام سٹی سے گزر کے آیا ہوں، حالانکہ غیر قانونی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، روکا کسی نے نہیں. اگر میں کہہ دیتا نا جی مجلس پہ جا رہا ہوں، ذاکر ہوں، تو بندے کہتے گزر جاؤ. یعنی مجھ سے کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. اظہر حیدری صاحب آ جائیں گے تو آ جائیں گے، علی ناصر صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے، ذریت صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے، فرحان بھائی آئے تو آ جائیں گے. کوئی بندہ روکے گا نہیں. کوئی بھی آ جائے، کوئی بڑا مولوی آ جائے، کوئی چھوٹا آ جائے، کوئی شاعر آ جائے، کوئی خطیب آ جائے، کوئی روکے گا نہیں. لیکن زلجنا یہاں سے گزرے تو بندے روک لیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کے گھوڑے کے قدموں کی آواز کر جاتی ہے. نہیں، آپ سلامت رہے آپ کی زندگی میں. جو شبیر کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کرتی ہے، وہ عقیدے منقلب کر دیتی ہے، وہ بدل دیتی ہے، عقیدے تبدیل کر دیتی ہے. اور ہم زلجنا گلی گلی اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ ہمیں اسے پھرانے کا شوق ہے. نہیں، ہمیں اپنے سنی بھائیوں سے محبت ہے، اس لیے لے جاتے ہیں. حسین بادشاہ کا حکم ہے، ہم لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں بہنیں اولاد کے لیے منتیں مانتی ہیں، اور پھر زلجنا سے منت مانتی ہیں تو بیٹا مل بھی جاتا ہے. اور زلجنا سے ملے ہوئے بیٹے کی ایک ضمانت ہوتی ہے، جو بیٹا زلجنا دیتا ہے اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے حلال زادہ. جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو. اول تا آخر جتنے انبیاء گزرے ہیں دین ہی تھی. توجہ فرمائیے. تمیز نہیں ہو رہی تھی کہ کفر کہاں ہے، اسلام کا. سورہ منافقون کے آنے کے بعد بھی پہچان رسول پاک نے دے دی تھی کہ منافق پہچان نہ ہو تو علی کا نام لیا کرو، منافق پہچانے جائیں گے. لیکن کافر الگ نہیں ہو رہے تھے اندر چھپے ہو. وہ میرے مولا حسین نے، ہاں، پھر دو نعرے لگنے لگے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت. اور یاد رکھنا جو یزیدیت مرد آباد پہ چپ کر جائے وہ بھی مرد آباد ہو جاتا ہے. یہ باتیں کھل کے کہنے کی ہیں، ان پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. ہاں، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو خود کش حملے کرتے ہیں نا، انہیں میں کہتا ہوں کہ تمہیں خود کش حملہ کر کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کے بغض میں جینے سے بڑی خودکشی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہوئے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. علی کے بغض میں جینے سے بڑی خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات ہو رہی تھی جناب حبیب ابن مظاہر. اسی پہ بات تمام کروں گا کیونکہ آپ کو گھروں کو لوٹنا ہے. شبیہ ذوالجناح کو جی ٹھیک. جناب حبیب، جی ٹھیک، جی میں جناب حبیب ابن مظاہر. ایک بات سن لیں، جن لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھے نا وہ اور ہیں. مجھے چہروں کی حیرانی بھی داد کی صورت میں قبول ہے. جن لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو مولا حسین نے خط لکھے ہیں، جنہوں نے مولا کو خط لکھے وہ اور ہیں، اور جن کو میرے مولا نے خط لکھے وہ اور ہیں. آج بھی کئی بندے خط لکھ رہے ہیں، ہاں لکھ رہے ہیں خط. وہ بتا خط کون سا ہے؟ اللہم عجل ولیک الفرج. مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. توجہ فرمائیے گا. تو میں ان بندوں سے بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے. دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے،
ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے؟ اب یہ جو بندے سیدزادہ اظہر بھائی، یہ جو بندے دعا کر رہے ہیں مولا آ جائیے، یہ خط ہے، لیکن میں موجودہ حالات کے تناظر میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر، حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ۔ ملک صاحب، چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں بندے کہ جی موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ کہیں، تو آج مجمع مجھے اچھا مل گیا۔ مجمع زیادہ افراد کا نام نہیں ہے، زیادہ افراد ہجوم ہوتے ہیں۔ مجمع وہ ہوتا ہے جسے بات پہنچے، جسے بات سمجھ میں آئے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے، آپ مجھے سننے آئے۔ توجہ فرمائیے گا، مجھے افتخار عارف صاحب کی نظم یاد ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شاعر افتخار عارف صاحب۔ بندے پڑھیں، ادب سے علاقہ ہو، پھر وہ کتابیں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے۔ انہوں نے لکھا ہے، لفظ اس میں ایک تو عجیب ہے، آپ محسوس نہیں فرمانا۔ وہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہے سارا مولا کے فرمان کا ترجمہ۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے۔ ہاں، یہ دنیا سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں، ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں، ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں، اور میری یہ مشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے۔ نظم میں لفظ کندہ ہوا ہے، میں لکھا ہوا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، میری یہ مشتری پر یا علی کندہ ہوا ہے، مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے۔ مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، نرگائے حرص و ہوس میں ہے۔ ہاں، نرگائے حرص و ہوس میں ہے، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، اور ایسے میں مجھے لطف آ رہا ہے اس مجمع کے سامنے پڑھنے کا، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے، اور خواب میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی میسن، کبھی بوزر میری ڈھارس بندھاتے ہیں، کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو، پکارو اجیب الدعوت داعی کا دعویٰ کرنے والوں کو پکارو۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے، لیکن حالات ایسے ہیں۔ آپ نے اتنا اچھا سنا، اور یہ جو جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، غریب آدمی نہیں تھے، سردار تھے۔ ہاں، سردار تھے، سردار۔ اس زمانے میں سردار ہونا بڑا مشکل تھا۔ میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، توجہ فرمائیے، اور اس میں لکھا کیا؟ من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقی۔ ہوئے 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 ہوئے،
آپ نے غور نہیں فرمایا؟ رجل فقی، حسین کی زبان کا سند یافتہ فقی بھی مرد بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین کے منہ میں زبان کس کی ہے؟ حسین کے منہ میں زبان اس کی ہے جو خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام کہتا ہے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ وہ حسین کہہ رہے ہیں رجل فقی۔ حبیب ابن مظاہر کو خط ملا، چونکہ مولا کی طرف سے تھا، پڑھا نہیں، چوما، پیشانی سے لگا، قرآن کے اوپر رکھا، مصلی بچھایا، شکرانے کی نماز پڑھنے لگے کہ زوجہ نے کہا خط پڑھا نہیں ہے، شکرانے کے نفل پڑھنے لگے ہو؟ تو زوجہ سے کہنے لگے خط نہ کہے، مدینے سے وحی آئی ہے۔ خط نہ کہے، مدینے سے وحی۔ اور پھر خط پڑھا تو خط پڑھ کے زوجہ کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ جب چلے تو کربلا سے پہلے گھوڑے سے اتر گئے۔ ادب کا نام شیعت ہے، ادب کا نام شیعت، تہذیب کا نام شیعت، رواداری کا نام شیعت، برداشت کا نام شیعت، تانا زنی کا نام شیعت نہیں، دشنام ترازی کا نام شیعت نہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کا نام شیعت نہیں، حلالی حرامی کہنے کا نام شیعت نہیں، ہاں محبت کا نام شیعت، اخوت کا نام شیعت، بھائی چارے کا نام شیعت۔ شیعہ چلتا جائے گزر جائے تو بندے شیعہ کر لیتا ہے۔ ہاں یہ ابو ذر سے لوگ کیوں ڈرتے تھے؟ میسم سے کیوں ڈرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں میسم کو؟ آپ نے صرف یہی سنا پاؤں کٹے، ہاتھ کٹے، زبان کٹی، آنکھیں نکلی، سولی پہ چڑھے، علی علی کرتے رہے۔ نہیں، میسم کی زندگی کیسی تھی؟ کھجورے بیچتے تھے اور اتنی دیانت سے بیچتے تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجورے بیچتی تھی۔ جی آپ سلامت رہے، کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجورے بیچا کرتی تھی۔ یہ کرداروں کے نام ہیں۔ میرے مولا نے کتابیں نہیں لکھی، آئمہ کتابیں نہیں لکھتے تھے، ان کی لکھی ہوئی کی بندے کہتے ہیں نہج البلاغہ میرے مولا علی کی کتاب ہے، غلط سمجھو، نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے، یہ علامہ رضی کی کتاب، انہوں نے مولا کے خطبے جو انہیں اچھے لگے وہ اس میں جمع کر دی، اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ مولا علی نے جو کتابیں لکھی ہیں نا ان میں سے کسی کا نام سلمان ہے، کسی کا نام مقداد ہے، کسی کا نام ابو ذر ہے، کسی کا نام کمبر ہے، کسی کا نام حذیفہ ہے، کسی کا نام حجر بن ندی ہے، کسی کا نام رشید ہجری ہے۔ یہ کتابیں ہیں میرے مولا کی، وہ چلتی پھرتی کتابیں۔ توجہ فرمائیے۔ پھر حبیب آئے تو دور اتر گئے، چلیں شام ہو رہی، دور اتر گئے۔ تو زوجہ نے کہا ابھی تو کربلا کافی دور ہے، اتر کیوں گئے؟ فرمایا اس خیمے کے آثار نظر آ گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد سوار ہونا حرام ہے۔ یہ ادب ہے، بغیر ادب کے شیعت نہیں، ادب کے ساتھ شیعت۔ شبیہ ذوالجنان، شبیہ ذوالجنہ برآمد کروانے کے لیے جی ٹھیک ٹھیک شہادت عظمیٰ کی تلاوت کرنا پڑتی ہے، سید الشہداء کی شہادت پڑھنا پڑتی ہے، لیکن وہ مجھے مکمل نہیں آتی، نہ میں مکمل پڑھ سکتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ سب سے طویل شہادت میدان کربلا میں فرزند رسول میرے مولا حسین کی، ہور کے بیٹے کے جنازے سے لے کر اپنے بیٹے کو دفنانے تک، ہاں
اپنے بیٹے کو دفنانے سے لے کر اذان سن لیں۔ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شبیہ ذوالجنہ تیار ہے؟ چنا اذان تو پہلے برابر۔ تیار ہے؟ بڑی لمبی شہادت ہے میرے مولا حسین کی۔ سب چلے گئے، اکیلے رہ گئے حسین۔ علی اصغر کو دفنا لیا، خیمے سے نکلے میرے حسین بادشاہ پھٹا ہوا لباس پہن کر۔ میں فکرہ بدل دیتا ہوں اگر ہائے بلند نہیں ہو سکی کہ جنت کا شہزادہ پھٹا ہوا لباس پہن کے نکلا۔ اور آواز دی، اما فضہ جی سردار، فرمایا میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو میرے خیمے میں بلاؤ۔ ساری بیٹیاں بہنیں مولا شبیر کے خیمے میں آ گئیں، درمیان میں مٹی پہ حسین بیٹھ گئے۔ بہنوں بیٹیوں سے کہنے لگے میرے گرد دائرہ بنا کے جتنا تمہیں مجھ پہ رونا ہے رو لو، کیونکہ کل جب تم میرے جنازے سے گزرو گی تمہیں کوئی رونے نہیں دیکھا۔ جب میرے مولا مرتجز کے قریب آئے تو میرے مولا نے ایک منظر دیکھا، رکابیں برابر تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں وقت ایسا ہے، اس میں مشکل ہے، رکنا بھی مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے۔ رکابیں برابر تھیں، زین رکھی ہوئی تھی، زین پر سلیقے سے لگام پڑی ہوئی تھی۔ میرے مولا حسین نے مرتجز سے پوچھا، مرتجز مجھے تجھے تیار کرنے والے سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا؟ اس فکرے پہ آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ مرتجز آواز دے کے کہتے ہیں مولا آپ کی بہن رقیہ نے۔ شبیر رکے نہیں، بہن کے خیمے میں آ گئے اور فرمایا شہزادی ساری زندگی بطول زادیوں کے پردے میں پلی ہو،
یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ فرمایا بھیا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں کبھی زین رکھتے تھے، میں بسم اللہ کرتا، کبھی زین اتارتے تھے۔ میں نے پوچھا عباس یہ بار بار زین کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا بہن کل مولا نے تنہا رہ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ بطول زادی کوئی میرے بھیا کو سوار کروانے آئے، کل سوار ہو پہلے مرتجز کو تیار کر دینا۔ شبیر بہن کے خیمے سے نکلے، پھر اس بہن کے خیمے میں آ گئے جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، جو کربلا کی جاگیر میں برابر کی حصے دار ہے۔ اجازت سیدہ، فرمایا حسین کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا نہیں۔ جزاک اللہ۔ شہزادی اماں سے کیے ہوئے وعدے میں تاخیر ہو رہی ہے، فرمایا میں بطول زادی ہوں، کہو تو سورج روک لوں، میں عصر کا وقت ہی نہ آنے دوں؟ فرمایا نہیں، وعدہ طفلی نبھانا ہے۔ شہزادی فرمانے لگی اچھا حسین اگر جانا ہے تو پھر اجازت دو، میں 3 جمادی الثانی کو اماں کی ہوئی ایک وصیت پوری کر لوں۔ فرمایا کر لو، جو بندے ہائے کرنا چاہیں، ماتم کرنا چاہیں۔ فرمایا یہ تحت الحنک ذرا گلے سے ہٹاؤ۔ شبیر نے تحت الحنک ہٹائی، سیدہ نے حسین کی گردن کے 13 بوسے دیے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اچھا 13 بوسے لیے شہزادی نے۔ حسین آواز دے کے کہتے سیدہ آپ نے اماں کی وصیت پوری کر لی، اب مجھے اجازت ہے میں بھی وصیت پوری کر لوں؟ جی حسین کر لو، جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوں تیاری اتنی کر لینا کہ شبی مرتجز آ سکے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹاؤ، کل ان ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے، آپ اتنے درد سے روئے۔ بہن کی کلائیاں چومی، حسین اٹھے، اٹھ کے خیمے سے نکلنے لگے کہ ابا کے دامن میں شہزادی نے ہاتھ ڈال دیا۔ حسین رک گئے، نہ جاؤں شہزادی؟ فرمایا نہیں حسین جاؤ، مگر جلدی نہ کرنا، کچھ دیر لڑنا۔ سیدہ یہ مجھے لڑوانے کی حسرت کیوں ہے؟ فرمایا حسین اس لیے کہ میں نے عباس کو لڑتے نہیں دیکھا۔ واہ بھائی، واہ واہ بھائی، کمال ہے بھائی، بڑی روحانیت ہے۔ آپ لڑیں گے میں دیکھ لوں گی میرے بھائی لڑتے کیسے ہیں۔ حسین آخری بار بہن کے خیمے سے نکلے، پھر مرتجز کے قریب آئے۔ مرتجز کے کان پہ میرے مولا حسین نے ہونٹ رکھے، کچھ کہا کہ مرتجز کی گھٹنے زمین پہ لگ گئے۔ سوال نہیں کرو کہ حسین بادشاہ نے مرتجز کے کان میں کیا کہا۔ شبیر بادشاہ نے فرمایا مرتجز وہ جو گھوڑے کی لگام پکڑتا تھا نا اس کے بازو کٹے، وہ جو زانو رکھتا تھا نا اس کے سینے میں برچھی لگ گئی، وہ جو رکابیں سنبھالتا تھا نا اس کا صحرا میدان کربلا میں بکھر گیا۔ اب مجھے سوار کروا۔ مرتجز کے گھٹنے زمین پہ آئے، حسین بادشاہ مرتجز کی پشت پہ سجی ہوئی زین پہ بیٹھے۔ زین پہ بیٹھ کے میرے مولا نے فرمایا مرتجز چل۔ چلا نہیں،
پھر فرمایا مرتجز، گردن پہ ہاتھ پھیر کے نا شبیر فرماتے ہیں مرتجز چل، نہیں چلا۔ تیسری بار جب بادشاہ نے فرمایا نا چل، بابا جی جب تیسری بار نہیں چلا نا، پھر حسین فرماتے ہیں مرتجز جانور ہو نا، صبح سے میں لاشیں اٹھا رہا ہوں، تم بھی سفر کر رہے ہو، تھک گئے ہو تو جاؤ میں آزاد کرتا ہوں، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ جب فرمایا نا میں پیدل چلا جاؤں گا، مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ میلووال والوں کے لیے خصوصی لفظ کہہ رہا ہوں، مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز کہتا ہے بادشاہ میں اپنے آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، مجھے آپ کی ماں نے اپنی چادر میں کربلا کا نقشہ دکھایا ہے، پرانا نوکر ہوں آپ کے گھر کا، میں آپ کے گھر کی تہذیب سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے رک جاتے ہیں۔ کیوں مرتجز کیا ہوا؟ کون سی بیٹی آتی؟ فرمایا ذرا میرے سموں کی طرف دیکھیں۔ شبیر بادشاہ نے دیکھا، کیا مقام ہے مرتجز کا، 3.5 سال کا قرآن عصمت مرتجز کے سموں میں پڑا تھا۔ حسین مرتجز سے اترے، رحلِ امامت میں اس قرآن عصمت کو رکھا، رونے والے رو لیں گے، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا، اور فرمایا شہزادی آج کے بعد یہ سینہ میسر نہیں ہے، یہ کٹ جائے گا، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ریت پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا، سونے کا ذکر نہیں کیا، پتھر پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لینا، سجاد سے نہ کہنا، ان کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، یہ کہنا تھا کہ شہزادی بابا کے زانوں سے اٹھ کے چلی، جعفری صاحب پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو تھاڑے مار کے رو سکے، شہزادی چلی، حسین دھاڑے مار کے روئے۔ میلووال والوں سوال پوچھو، وہ جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے بچی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا، وہ حسین دھاڑے مار کے کیوں روئے؟ بتاؤ کیوں روئے؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، بڑی مقبول مجلس، بڑی روحانیت ہے۔ میں بسم اللہ کروں، شبیر نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ شبیر دھاڑے مار کے روئے، آواز دی میری شہزادی، میری لخت جگر۔ اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں تھا، یہ میں بتا دوں، اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں تھا، نام فاطمہ تھا۔ حسین سکینہ کہتے تھے، جو بندہ صبح سے نہیں رو سکا وہ اس فکرے پہ عبادت کر لے۔ حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ شہزادی چلی، حسین نے کئی بار آواز دی، شہزادی پلٹی نہیں، ہاتھ بلند کر دیے، فرمایا بس بابا میں وہ صبر دکھاؤں گی آپ کے قاتل بھی کہیں گے یہ بھی زہرا ہے۔ شہزادی چلی گئی، حسین پھر سوار ہو کے حسین اتر گئے۔ اتر کے حسین ایک خیمے میں آئے، میں فکرہ نظر کر رہا ہوں، اس خیمے میں ایک 22 سال کا ضعیف بستر پہ آنکھیں بند کی ہوئے تھا۔ شبیر نے دونوں ہونٹ اس ضعیف جوان کی پیشانی پہ رکھے، فرمایا جب اس خیمے کو آگ لگے پھپھیوں کو مسئلہ بتا دینا۔ ہائے ہائے، میں فکرہ کہہ گیا ہوں، آپ نے سن لیا۔ جب آخری بار حسین سوار ہو کے چلے ہیں نا، جب جہاں پہ مخدرات عصمت کے خیمے ختم ہوتے تھے نا، وہاں پہ ایک بار سواری کو کھڑا کیا اور پلٹ کے میرے مولا حسین بادشاہ نے آواز بلند کی، یا زینبو، یا ام کلثوم، یا رقیتو، یا سکینتو، یا امی فضہ، علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ حسین چل پڑے۔ اب بتاؤں یہ سفر آسان تھا؟ جب مولا چلے آسان سفر تھا؟ نہ بڑا مشکل سفر تھا۔ رستے میں منزلیں تھی نا، ان منزلوں کا نام بتاؤں؟ کہیں پہ زہیر کا جنازہ تھا، کہیں پہ ہور کے بیٹے کا جنازہ تھا،
کہیں پہ اور بکھرے پڑے تھے، کہیں وہ جگہ تھی جہاں سے قاسم کا صحرا چنا تھا، کہیں وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے سے برچی کھینچی تھی۔ ہر مقام سے صبر کا عرش چپ کر کے گزر گیا۔ اگلا فقرہ حوصلے سے سن لو، ہر مقام سے صبر کا عرش چپ کر کے گزرا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی دونوں آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑے، زبان سے ہائے بھی نکل گئی۔ سنو کہ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو۔ شبیر کی زبان سے ہائے نکل گئی، تیور بدل گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گھوڑے کی رفتار بڑھ گئی، تیور بدل گئے نا، میرے مولا کے جلال آ گیا۔ شبیر منزل نوخیلہ پہ پہنچ گئے۔ منزل نوخیلہ پہ پہنچ کے میرے مولا حسین نے ایک بار غیظ کی نگاہوں کے ساتھ لشکر یزید کو دیکھا اور ایک فکرہ کہا۔ مولا فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا؟ میں ابھی اپنے جان کو حکم دوں تم سب کی روحیں قبض کر کے میرے مرتجز کے پیروں میں رکھ دیں۔ بے بس نہیں ہے حسین، لاچار نہیں حسین۔ شبیر نے ایک نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کے منزل نوخیلہ سے میرے مولا نے نیزہ ہوا میں پھینکا۔ سارے دن جنازے اٹھانے والے کئی دن کے پیاسے حسین میں اتنی طاقت تھی کہ نیزہ 9 میل دور جا کے گرا۔ دوسرا نیزہ حسین نے اپنے قدموں میں نصب کیا۔ چلتے چلتے حسین دونوں نیزوں کے درمیان 4.5 میل ادھر 4.5 میل ادھر درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ درمیان میں کھڑے ہو کے حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس کے قاتلوں، میرے اکبر کو مارنے والوں، تم نے مجھے کمزور سمجھے؟ تم میں سے کسی میں جرت ہے تو ان دونوں نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھائے۔ جو آدمی جوان ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، جب کوئی سپاہی نہیں ہلا نا، شبیر نے ایک بار مہمیز کیا، مرتجز کو تلوار کو بلند کیا، ذوالفقار سے پہلا حملہ قلب لشکر پہ کر کے حسین آواز دے کے کہتے ہیں بے غیر تو تم نے میرا عباس مار دیا۔ کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ۔ شبیر جس طرف اپنی پیشانی سے لہو اٹھا کے گراتے تھے نا، جہاں جہاں قطرے جاتے تھے صفیں الٹ جاتی تھی۔ شبیر لڑتے رہے، یزید کی فوج مسجد کوفہ کی دیواروں سے جا ٹکرائی، کھلبلی مچ گئی، پیاسے حسین سے لڑتے لڑتے لڑ رہے تھے حسین کہ ایک ہاتھ، ایک فکرہ سن لو، شبیر کے دائیں ہاتھ کی کلائی میں آ گیا۔ یہ نہیں سمجھے نا تو میں سمجھا دوں، یہ زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ، آئے ہائے ہائے، یہ زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ تھا، حسین کی کلائی میں آیا۔ فرمایا حسین بس بہت ہو گیا، اب بچپن کا وعدہ وفا کر۔ عزادارو سنو گے، شبیر نے ماں کے ہاتھ کلائی پہ آنے کے بعد تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا۔ ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا۔ میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو، ہائے کر کے رونے والو۔ پھر جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارا۔ ایک فکرہ میں ضرور کہوں گا حسین بادشاہ کی مصیبت کا، جب حسین اپنے ان گنت زخموں میں نظریہ توحید کو پناہ دے کے ریت کے ایک ٹیلے پہ تشریف فرما تھے، اس وقت سنان ابن انس حرامزادہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا، اس نے شبیر کو آواز دی، حسین نے سر اٹھایا، اس نے پیچھے ہٹ کے نوکیلا پتھر حسین کو مارا، وہ پتھر حسین کی جبین پہ لگا، حسین پشت کے بل زمین پہ گرے۔ حسین نے نہ عباس کو پکارا، نہ اکبر کو پکارا، نہ قاسم کو پکارا، حسین کی زبان سے نکل گیا ہائے اماں، ہائے اماں کہنا تھا کہ قریب سے آواز آئی، میرے لاڈلے تیاری کر، میں قریب کھڑی ہوں۔ بس عزادارو آخری فکریں، میں شبیہ ذوالجناح کو بلاؤں گا، لیکن اس شبیہ ذوالجناح کو رستہ دینا، کیونکہ سواری اس کی آئے گی جس کی بہنوں کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے۔ عزادارو جب شبیر نے سجدے میں سر رکھا نا، ادھر سے بیٹی بھی پہنچ گئی، ادھر سے قاتل بھی پہنچ گیا۔ 9 لاکھ، عزادارو سنو گے، 9 لاکھ فوج ایک طرف، 1.25 لاکھ انبیاء کی سب کھڑی ہو گئی، فرشتے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو سنو گے، جب
سکینہ آئی اس وقت جبرائیل کہتا ہے اللہ عرش کے روزن بند کر دے، تو جا، تیری سکینہ جانے، تیرا حسین جانے۔ اللہ تعالیٰ شیر نے پہلی ضرب ماری، آدم چلے گئے، دوسری ضرب چلی نوح چلے گئے، تیسری ضرب چلی داؤد چلے گئے، چوتھی ضرب چلی سلیمان چلے گئے، پانچویں ضرب چلی صبر کا پہاڑ ایوب چلا گیا، چھٹی ضرب چلی اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور مریم چلے گئے، ساتویں ضرب چلی کہ ابراہیم کہتے چل ہاجرہ، یہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چھٹی ضرب ساتویں ضرب کے بعد ابراہیم گئے نا، بیٹی اور قریب آ گئی، لیکن سنو گے یہ شمر کرتا کیا تھا؟ اس کا ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا، کبھی سکینہ کی طرف آتا، سکینہ کو لگتا سکینہ زخمی ہو جاتی، حسین کو لگتا حسین کنارے۔ شہزادی دوڑی تو دوڑ کے بتاؤں آئی کہاں پہ؟ سکینہ وہاں پہ آئی جہاں 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے پڑا تھا، چاچا کے سینے پہ شہزادی نے سر رکھا اور سر رکھ کے شہزادی کہنے لگی چاچا شمر نے تیرے بھائی کو بڑا مارا ہے۔ جب سکینہ واپس پلٹی، شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، جولی پھیلا کے کہتی ہے ایسے نہ مار، میری جھولی میں رکھ، جہاں تو کہے گا میں وہیں پہ حسین چھوڑاؤں گی۔ کوئی ہے جو سید زادیوں میں لے جائے، اس شبیہ ذوالجلال کے کان میں کوئی پوچھے کہ حسین کو اتارنے والے کتنے تھے؟ 18ویں قدم پہ مرتجز کو پتا چلا تھا کہ حسین میری پشت پہ نہیں، ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین